سے گفتگو کر رہی ہیں۔ ہمارے مہندر پال ایم پی اے صاحب جو سکھ کمیونٹی کی نمائندگی کر رہے ہیں، میں ان سے بھی گزارش کرتی ہوں کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لائیں۔ اور یہ قائد اعظم کا جو پاکستان ہے، جس پاکستان کی بات ہو رہی ہے، اس پاکستان کے ساتھ جو جڑا اقلیتوں کا رول ہے، اور جو 11 اگست کی قائد اعظم محمد علی جناح کی تقریر ہے، جس میں وہ دو نظریات کے ساتھ جب جنگ لڑ رہے تھے، ایک نظریہ پاکستان جس کو دو قومی نظریے کے ساتھ اسیس کرتے ہوئے، ایویلویٹ کرتے ہوئے، اینالائز کرتے ہوئے، ایک مفکر کے طور پہ، مدبر کے طور پہ وہ ہندوستان کی اس سچویشن کو اینالائز کر چکے تھے، اس میں وہ یہ جانچنے کے بعد کہ ہندوستان کا جو اس وقت کا ایک اسپیسیفک مائنڈ سیٹ جو آج ریفلیکٹ ہو رہا ہے انٹو پالیسیز اینڈ ایکشنز، جو آر ایس ایس کا مائنڈ سیٹ تھا، جو ایک ایکسٹریمزم اور ریسسٹ سے جڑا ایک ایسی آئیڈیالوجی کا مائنڈ سیٹ تھا جس میں مائنورٹیز کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی۔ قائد اعظم نے اپنی 11 اگست کی تقریر میں پاکستان بننے کے بعد ان مائنورٹیز کے لیے جو الفاظ استعمال کیے، تو میں اسٹیج پہ اپنے آرگنائزر سے ڈسکس کر رہی تھی کہ یہ پاکستان کا ہمارا وجود مائنورٹیز کے اس رول کے بغیر مکمل نہیں ہوتا۔ ایک طرف پاکستان کا وہ بیسک فنڈامنٹل رول ہے جو ریاست وزیر اعظم پاکستان کی قیادت میں اس پاکستان کو ریاست مدینہ بنانے کے لیے پرعزم ہے، اور جہاں مائنورٹیز ہمارا ایک ہراول دستہ ہے، اور آج یہ مائنورٹیز جب ہندوستان کے اندر جو پسنے والا مسلمان ہے اس کے بنیادی حقوق کی بات کرتی ہیں، تو دونوں نظریات کے درمیان جو تقابلی جائزہ ہے وہ میڈیا بہتر انداز سے لے سکتا ہے۔ چونکہ میرا کام میڈیا کے ذریعے آپ کے اس بیانیے کو دنیا تک پہنچانا اور ان مظلوم کشمیریوں کی آواز کو میڈیا کے اس سکرین کے ذریعے وہ تمام ظلم و ستم، جبر، استحصال اور مشکلات کو ریفلیکٹ کرنا، آج کا میڈیا جو پاکستان کا ذمہ دار میڈیا، میں اس کو خراج تحسین پیش کرنے آئی ہوں کہ 5 اگست کے بعد جس انداز سے اس میڈیا نے ان مظلوم کشمیریوں کے زخموں پہ مرہم رکھنے کے لیے اپنا کردار ادا کیا اور دنیا کو جگانے کے لیے، باور کروانے کے لیے بین الاقوامی میڈیا کو اپنے ساتھ پارٹنرشپ میں انگیج کیا ہے، یہ اس بات کی طرف نشاندہی کرتا ہے کہ آج کے دور حاضر کا جب دنیا گلوبل ولیج بن چکی ہے تو میڈیا ایک بہت مؤثر ٹول آف کمیونیکیشن ہے، اور میڈیا کے ذریعے یہ ممکن ہوا کہ آج یورپین پارلیمنٹ کے اندر 12 سال کے بعد آپ نے دیکھا کل کہ وہاں سے جو آواز اٹھی کہ 12 سال بعد یورپین پارلیمنٹ کے اندر مسئلہ کشمیر زیر بحث آیا، یہ میڈیا کی وجہ سے ممکن ہوا کہ وزیر اعظم پاکستان جب ایل او سی پہ کھڑے، وزیر اعظم پاکستان ان کشمیریوں کی آواز اور سفیر اور وکیل بننے کا اعلان کرتے ہیں، مظفر آباد کی اس اسمبلی کے اندر کھڑے ہو کے مودی کو للکارتے ہیں، تو وہ آواز جو ہے اس کا ایفیکٹ جو ہے آپ کی او آئی سی کے اوپر بھی ہوتا ہے، اور پھر او آئی سی کا اعلامیہ جاری ہوتا ہے۔ وزیر خارجہ جب 58 کنٹریز کا انٹرنیشنل
ہیومن رائٹس فورم پہ جنیوا کے اندر جو کشمیریوں کا مقدمہ بیان کرتے ہیں تو دنیا اس مقدمے کو سنتی ہے اور اس پہ کان دھرتی ہے، اور یو این سیکیورٹی کونسل کے اندر ان مظلوموں کی آہیں، ان کے ساتھ ہونے والی ناانصافیاں اور جبر اور اوورال طاقت کے ساتھ ان کو کچلنے کا جو نظریہ ہے ہندوستانی ریاست کا، وہ میڈیا کے ذریعے ہائی لائٹ ہوتے ہوئے کو جگانے میں مصروف عمل ہے۔ میں آج صرف چونکہ بہت ساری تقاریر آپ میڈیا میں سنتے بھی رہتے ہیں، اور ہمارا یہ ایمان کا حصہ ہے کہ کشمیر کے بغیر پاکستان ادھورا ہے، اور میں سمجھتی ہوں کہ جو وہ اپوزیشن میں بیٹھا ہے، حکومت میں بیٹھا ہے یا پاکستان سے باہر بیٹھا ہے، وہ اس کو نیشنل کاز کا ایک بیسک فنڈامنٹل ایشو سمجھتے ہوئے آگے بڑھانے میں اس مقدمے کو مصروف عمل ہے۔ یہ نیشنل پارلیمنٹرین کانفرنس کا آج کا جو انعقاد ہے، یہ اس بات کی طرف نشاندہی کرتا ہے کہ یہ ہمارا بحثیت قوم ایک مشترکہ کاز ہے، اور یہ سیاست سے بالاتر ہے، کیونکہ کشمیریوں کے حق خود ارادیت کی جو عظیم جدوجہد ہے وہ ہم سب کے لیے، اپنی بقا کے لیے، اپنی شناخت کے لیے، اپنی پہچان کے لیے انتہائی اہم اور لازم و ملزوم ہے۔ آج کے اس فورم سے جہاں اپوزیشن کی آواز بن کے میرے بھائی بہت امپورٹنٹ آج انہوں نے گفتگو کی، اسرار الحق صاحب نے، اور میرے سامنے جو اپوزیشن کے کچھ چہرے بیٹھے ہیں، میں سٹیج پہ صرف یہ دیکھ رہی تھی کہ آج اس کامن کاز کو، اس ایجنڈے کو آگے پروموٹ کرنے کے لیے 22 کروڑ عوام کے جو لیڈرز ہیں، جو یہاں اس حال میں موجود ہیں، اس میں میڈیا کے اینکرز بھی بیٹھے ہیں، سول سوسائٹی کے لوگ بھی ہیں، عام پاکستانی بھی، ہمارے ہر مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والی سوچ آج یہاں کنونشن سینٹر میں اکٹھی ہے، اور یکجہتی کا جو پیغام لے کے آپ یہاں آئے ہیں۔ میں پرجوش تقریریں بھی سن رہی ہوں اور کرنی بھی آتی ہیں، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ جوش کے ساتھ ساتھ ہوش جو ہے وہ اشد ضروری ہے، اور جوش کو ہم جوشیلی قوم ہے اور ہمیشہ ہم نے جوش کو ریفلیکٹ کیا ہے، اور جوش ہمارے ایمان کا حصہ ہے، لیکن ہوش کو اگر ہم اس کا دامن نہیں پکڑے یا تھامے رکھتے تو ان حالات میں یہ انجانے میں ہم کہیں اس کشمیر کاز کو نقصان نہ پہنچا دیں۔ جب آج دنیا ہندوستانی بیانیے کو مسترد کر کے ہمارے بیانیے کے ساتھ کھڑی ہے کہ کشمیریوں کا جو بنیادی حق ہے وہ دنیا ان کو دے، جو ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز ہیں وہ آج انسانی حقوق کی تذلیل پہ ہندوستان کو آڑے ہاتھ لے رہی ہیں، اور ہندوستان جو ہے، میں دیکھ رہی ہوں کہ خواجہ آصف صاحب حال میں تشریف لائے ہیں، اور یہ ہماری ایک نیشنل یونٹی کا تقاضا ہے۔ ہمیں سیاسی طور پہ ہمارے پولز جتنے بھی مختلف ہوں، لیکن یہ ایک واحد راستہ اور واحد پلیٹ فارم ہے کشمیر کاز جو ہم سب کو اکٹھا کرتا ہے، اور میں ان تمام اپوزیشن رہنماؤں کی بھی شکر گزار ہوں۔ آپ کو یقین دلاتی ہوں کہ وزیر اعظم پاکستان جو ہے وہ کشمیر کاز کے لیے 18 گھنٹے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ 5 اگست کے بعد حکومتی سطح پہ ہر پالیسی کا محور، ہر وزیر اعظم کی پریس کانفرنس کا مرکز، اور حکومت کے ہر عمل کا جو پرائم نمبر 1 ایجنڈا ہے وہ کشمیر ہے، اور اس کو انشاءاللہ وزیر اعظم پاکستان یو این جنرل اسمبلی میں آگے بڑھانے جا رہے ہیں۔ آپ کی یہ طاقت جو آج کے اس فورم سے ان کو ملے گی،
کشمیر کاز کو فردر سٹرینتھن کرے گی، اور انشاءاللہ اس قوم کو یہ حکومت مایوس نہیں کرے گی، کیونکہ یہاں کچھ مایوسی کی باتیں بھی ہوئی۔ سراج الحق صاحب کہہ رہے تھے کہ کمزور کے ساتھ کوئی نہیں ہوتا۔ آپ کو فخر سے یہ اپنا تعارف کرانا چاہیے کہ آپ اس مسلم امہ میں وہ واحد ایٹمی طاقت ہیں جو کمزور نہیں، اس خطے کی طاقت کا آپ محور اور مرکز ہیں۔ اور کچھ یہاں یہ بات بھی ہوئی کہ ہم دنیا میں تنہا ہے، دنیا ہماری بات نہیں سن رہی۔ یہ پہلی دفعہ ہے کہ دنیا آپ کے لیڈر کی، عمران خان کی، آپ کے وزیر اعظم کی بات سن رہی ہے۔ آپ 50 دہائیوں کی جو 50 سال ہوتا رہا، 5 دہائیوں پہ مشتمل، اب یہ وہ پاکستان نہیں ہے، اب یہ نیا پاکستان ہے، بدلا ہوا پاکستان ہے، آپ کے ساتھ کھڑا ہوا پاکستان ہے۔ کیونکہ اب یہ نہیں ہے کہ عوام کچھ اور چاہتے ہیں، لیڈرشپ کچھ اور کرے، اب وہی ہوگا جو عوام چاہے۔ اور انشاءاللہ آپ کی طاقت کے ساتھ ایک لائحہ عمل بنا کے اپوزیشن لیڈرز ہوں، سیاسی جماعتیں ہوں، یا تمام جو سٹیک ہولڈرز ہیں، ان کے ساتھ مل کے ایک ایسا روڈ میپ، ایک ایسا وے فارورڈ، ایک ایسا پریکٹیکل امپلیمنٹیشن اسٹریٹجی پلان وزیر اعظم پاکستان اس قوم کے سامنے رکھیں گے، اور اقوام متحدہ میں ان کی وہ تقریر جو ہے وہ آپ سب کے جذبات، احساسات کی آئینہ دار ہوگی اور عکاسی کرے گی۔ اور اس کے بعد پھر آپ سب جس طرح سے پارلیمنٹ جو ہے وہ ہمارا ایک بہت بڑا کنسنسس فورم ہے، پارلیمنٹ کی قراردادیں اور پارلیمنٹ کا دیا ہوا جو وے فارورڈ ہے، انشاءاللہ حکومت اس کو اپنی طاقت بناتے ہوئے دنیا کے سامنے بھی، ہندوستان کے سامنے بھی، اور وہ تمام بین الاقوامی طاقتیں جن کے سامنے ڈٹ کے اس موقف کو پلیڈ کرنا ہے، وزیر اعظم پاکستان ہر فورم پہ اس آواز کو طاقت دیں گے، کیونکہ یہ مجھے یقین ہے کہ ہمارا ہر پاکستانی اس کا جو چہرے پہ کشمیر کے ساتھ رشتہ ہے، اس کی جھلک آپ دیکھتے ہیں۔ اس وقت ہر پاکستانی کا چہرہ کشمیریوں کی آواز بن کے اس کی ٹرو ایسپیکٹ میں ریفلیکشن اور اپنے اندر اس درد کو سمیٹتے ہوئے ایک کرب کی کیفیت میں مبتلا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ اس مسئلے کا جلد از جلد حل نکلے، اور ہمارے وہ بہن بھائی جو ہیں اپنے دکھوں سے، مشکلات سے آزاد ہوں۔ میں یہ آپ کو یقین دلاتی ہوں کہ کشمیر میں، مقبوضہ جموں کشمیر میں ظلم آخری سانسیں لے رہا ہے، اور کشمیری اپنے صبر سے انشاءاللہ اس ظلم کو شکست دیں گے، اور وہ دن دور نہیں کہ جب کشمیر کی آزادی کا سورج طلوع ہوگا اور ظلم کی یہ سیاہ رات جو ہے وہ ختم ہوگی، اور وہ اس کو یقینی بنانے کے لیے ہم سب کو اپنی اپنی جگہ اپنا کردار ادا کرنا ہے۔ اور حریت رہنما میرے بھائی نے یہاں جو بات کی، میں انہیں یقین دلاتی ہوں کہ کشمیر کے اندر جو بریسٹر صاحب کہہ رہے تھے نا کہ وہ تھک گئے ہیں، بریسٹر صاحب وہ نہیں تھکے، وہ نسل در نسل قربانیاں دے رہے ہیں اور اپنے خون سے کشمیر کی آزادی کی داستان لکھ رہے ہیں، اور ان کے خون سے جو تاریخ رقم ہو رہی ہے انشاءاللہ وہ خون رائے گا نہیں جائے گا۔ صرف دیکھنا یہ ہے کہ آپ جو چاہتے ہیں کہ حکومت بندوق اٹھا لے، تلوار نکال لے اور ہم سب جہاد کے لیے چل پڑے، تو یہ سارے فیصلے کرنے کا بہتر اور مؤثر میکانزم اور وقت جو ہے اس کا فیصلہ بھی یہ قوم کرے گی، اور اس کے لیے ہمیں ایک ذمہ دارانہ ریاست کا کردار بھی ادا کرنا ہے۔ دنیا کے اندر آپ نے وہ تمام جو نارمز ہیں، جو کوڈ آف کنڈکٹ ہے، جو رولز ہیں، کچھ ریگولیشنز ہیں، اور کچھ آپ کے اوپر جذبہ مانی کی کمپلشنز ہیں، ان سب کو اکٹھا کرتے ہوئے انشاءاللہ آپ سب کی آواز وزیر اعظم پاکستان بنیں گے، اور کشمیریوں کے ترجمان بن کے بین الاقوامی سطح پہ ان مظلوم کشمیریوں کا مقدمہ
اسی عزم کے ساتھ لڑتے رہیں گے۔ میں ایک دفعہ پھر آپ سب کو خراج تحسین پیش کرتی ہوں، آج سٹیج پہ بیٹھی اپنی تمام لیڈرشپ کو اور اس حال میں موجود وہ تمام افراد جنہوں نے آج اس قومی کاز کے لیے وقت نکالا اور یہ ثابت کیا کہ اس کے لیے ہم سب اکٹھے ہیں، اور ہماری سیاسی ڈویژن جو بھی ہو، جہاں قومی بیانیہ اور نیشنل انٹرسٹ ہمیں پکارے گا، ہم اس پہ لبیک کہتے ہوئے سب ایک جگہ اکٹھے نظر آئیں گے۔ بہت شکریہ۔ میں دعا گو ہوں کہ پروردگار آپ کا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور ان مظلوم کشمیریوں کو جلد از جلد آزادی نصیب کرے۔ کشمیر بنے گا، کشمیر بنے گا۔ بہت شکریہ جی۔